سورہ الاخلاص ہم اکثر نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کی توحید کے اعتبار سے وسیع صورت ہے۔ آیات کے اعتبار سے 5 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خطاب فرما رہے ہیں کہ تم میں کوئی شخص ہے جو اللہ کے لیے رات کو 1/3 قرآن پڑھنے کی استطاعت رکھتا ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا مشکل کام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ الاخلاص جو شخص پڑھتا ہے وہ 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم رات کو سورہ الاخلاص پڑھ کر سویا کرو تو تمہیں 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس کا شان نزول بیان کروں، اس طرح سے ہے کہ مشرکین آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ آپ اپنے اس خدا کا تعارف کروائیں جس کی آپ عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص نازل فرمائی۔ سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت کا تعارف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ نمازوں کے اندر بھی ہم کہتے ہیں، باہر بھی یہی بات کہنی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہود و نصارہ نے ان آیات کی تحریف کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے کہ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصرانیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم، دونوں نے جھوٹ بولا، یہ دونوں جھوٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یوں ہی افواہ مارتے ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قتلہم اللہ، اس سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے دعوے کیے تھے، اللہ نے انہیں غارت کیا، برباد کیا۔ ان یؤفکون، یہ کدھر بہہ کے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، ان لوگوں نے عالم اور درویشوں کو رب بنا لیا اور مریم کے بیٹے کو بھی۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ الہ واحدا، حالانکہ انہیں اکیلے ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب سورہ اخلاص کی 5ویں آیت میں تلاوت کرتا ہوں، لم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، کوئی کفو نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ یہاں عرض کرتا چلوں کہ احمد آباد میں ایک شخص موسیٰ سحاق کے نام پر جن کا مزار بنا ہوا ہے، ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ بزرگ زنانہ لباس پہنا کرتے تھے اور ہاتھوں میں چوڑیاں پہنا کرتے تھے۔ ایک دفعہ قوم کے لوگ، جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو بستی والے لوگ آ گئے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا فرمائیں۔ کہا مجھے دعا نہیں آتی ہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، مجبور کیا، تو انہوں نے پتھر اٹھایا اور چوڑیوں کی طرف کیا کہ یا تو می بھیجیے یا اپنا سہاگ لے لیجیے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی سہاگن ہوں۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ایک دفعہ خطیب صاحب جا رہے تھے تو راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح لباس پہنا، چوڑیاں پہنی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا آپ نے حلیہ بنایا ہے، لباس پہنو مردوں جیسا اور چلو نماز کے لیے، اور پہن لیا امام صاحب کے کہنے پر اور چل پڑے۔ جب امام صاحب نے اللہ اکبر کہا تو ان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ بتاتے ہیں کہ زنانہ لباس آ گیا اور ہاتھوں میں چوڑیاں آ گئی اسی طرح، اور یہ الفاظ کہے کہ میرا خان حی اللہ یموت ہے، جو کبھی مرے گا نہیں، اور یہ لوگ مجھے ابھی سے بیوہ کیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں،
اگر اللہ کی بیوی ہوتی، اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو اللہ رب العزت سورہ اخلاص نازل نہ فرماتا۔ اور نمازوں کے اندر ہم اور آپ اقرار کرتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اس کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں 3 لوگوں سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے، سوئے ہوئے سے، نابالغ بچے سے، اور جو عقل کھو جائے۔ اب کہتے ہیں یہ لوگ عقل کھو گئے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، استدعا ہے کہ اگر ان لوگوں کی عقل کھو گئی ہے تو جن لوگوں نے کتابوں کے اندر تحریر کر کے امت کو عقیدہ دیا ہے، کیا ان کی بھی کھو چکی تھی؟ اور منبر و محراب پہ جو دھڑلے سے بیان ہو رہا ہے، کیا ان لوگوں کی بھی عقل کھو چکی تھی؟ اللہ کے لیے آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ قیامت کے دن مشرکوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے واضح کہہ دیا ہے میں چاہ کے بھی مشرکوں کی بخشش نہیں کروں گا۔ حضرت سیدی موسیٰ سہاگ ان کا مزار احمد آباد میں ہے، زنانہ وضع رکھتے تھے، یعنی جو لباس تھا، حلیہ تھا، وہ زنانہ تھا، عورتوں والا تھا، ہاتھوں میں چوڑیاں بھی پہنتے تھے، لباس بھی عورتوں والا پہنتے تھے۔ ایک بار قحط پڑ گیا، کہتے ہیں قاضی، بادشاہ اور دیگر اکابرین جمع ہو کر حضرت موسیٰ سہاگ علیہ الرحمہ کے پاس آئے اور فرمایا حضور دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے اللہ بارش عطا فرمائے۔ انکار کرتے رہے اور کہتے رہے کہ میں دعا کے قابل نہیں ہوں۔ فرمایا کہ میں دعا کے قابل نہیں ہوں۔ جب لوگوں نے آہوازاری کی اور زیادہ اصرار کیا تو ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف اس کو لے گئے اور کیا فرمایا، آسمان کی طرف چہرہ بلند کیا اور فرمایا می بھیجئے اپنا سہاگ لیجئے۔ کیوں؟ ارے ملا جیو ہوش کی پیو، ذرا ہم کو کیا حکم دیا ہے وہ بھی قرآن سے پوچھو۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ ارے اتنا تو تمہیں بھی یاد ہوگا یار۔ اے رب العالمین یا تو بارش بھیج دو یا مجھے لے لو۔ کہتے ہیں یہ کہنا تھا کہ پہاڑ کی طرف سے گھٹائیں بلند ہونا شروع ہوئی اور یکا یک جو ہے بارش ہونا شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں جمعہ کا دن تھا، ادھر قاضی جو ہے جمعے کی تیاری کے لیے جا رہے تھے، جمعے کے لیے جا رہے تھے، ادھر ان کو دیکھ لیا موسیٰ سہاگ علیہ الرحمہ کو، وہی زنانہ لباس تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضور یہ عورتوں کا لباس مردوں پر حرام ہے، اس کو اتاریے اور چلیے مسجد میں نماز کے لیے۔ چوڑیاں اور زیور اتارے، زنانہ لباس میں اتارا، مردانہ لباس پہنا اور چل دیے۔ دین سے دوری ہے نا۔ مسجد میں گئے، خطبہ سنا، جماعت قائم ہوئی، امام نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت اندر سے بدلی۔ فرمایا اللہ اکبر میرا خاوند حی لا یموت ہے کہ کبھی نہ مرے گا اور مجھے یہ لوگ بیوہ کیے دیتے ہیں۔ کتنا کہنا تھا، سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس ہوا اور وہی ہاتھوں میں چوڑیاں۔